السلام علیکم، اردو ہارر سٹوری میں خوش آمدید۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی پراسرار واقعہ پیش آیا ہو تو آپ اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر میں اپنا واقعہ بذریعہ ای میل یا وائس نوٹ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ ہم آپ کے نام کے ساتھ اس واقعے کو پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ اب بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ میرا دولہا ہے۔ تھرڈ فلور کے فلیٹ نمبر 125 سے رات 12 بجے دل دہلانے والی چیخوں نے آس پاس کے فلیٹ کے مکینوں پر خوف سا طاری کیا ہوا تھا۔ پوری بلڈنگ میں ان چیخوں سے عجیب سی دہشت طاری ہو گئی تھی۔ روز رات 12 بجے سے فجر تک وقفے سے فلیٹ نمبر 125 سے آنے والی 5 لڑکیوں کی چیخوں کے پیچھے کیا ماجرا تھا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ 2 ہفتے ہو گئے شفٹ ہوئے، پر کام سمیٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ماہم بیڈ پر بیٹھتے ہوئے عائشہ سے بولی، صحیح کہہ رہی ہو یار، میرا تو تھکن سے برا حال ہو گیا ہے۔ زوہا بیڈ پر لیٹی شرارت سے بولی۔ زوہا کی بات پر ماہم، عائشہ اور علینا اسے غصے سے گھورنے لگیں۔ ان 5 بہنوں میں سب سے کام چور زوہا تھی۔ آپ کیوں اتنی چپ سی ہیں؟ جب سے ہم نئے گھر میں آئے ہیں آپ بہت چپ سی رہنے لگ گئی ہیں۔ سب سے چھوٹی علینا ندا کو خاموش پا کر بولی، جو سب کے درمیان خاموشی سے بیٹھی تھی۔ نہیں چندا، ایسی کوئی بات نہیں، ندا مسکرا کر چھوٹی بہن کو ٹالتے ہوئے بولی۔ روحی بیگم کو اللہ نے 5 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ سب سے بڑی ندا، ماہم، عائشہ، زوہا اور پھر سب سے چھوٹی علینا تھی۔ اللہ نے بیٹا کوئی نہیں دیا تھا۔ عرشہ صاحب کی اپنی 5 بیٹیوں میں جان تھی۔ روحی بیگم پہلے سسرال کے ساتھ رہتی تھیں۔ کچھ دنوں پہلے ہی وہ اس نئے گھر میں شفٹ ہوئے تھے۔ 5 بہنوں میں اتنی محبت تھی کہ نئے گھر میں بھی 5 بہنوں نے اپنے لیے ایک ہی کمرہ لیا۔ کچھ دنوں سے سب محسوس کر رہے تھے کہ ندا جب سے نئے گھر میں آئی ہے بہت چپ سی ہو گئی ہے۔ رات 3 بجے ندا کے خوف سے گھبرا کر آنکھ کھل گئی۔ 15 دن سے وہ مستقل ایک ہی خواب دیکھے جا رہی تھی کہ وہ دلہن کا لباس پہنے ایک لڑکے کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ جو دلہا بنا ہوا ہے وہ اس کے پیچھے بری طرح سے دوڑ رہی ہے۔ وہ سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی ڈال کر پینے ہی لگی تھی کہ عجیب سی آواز پر اچھل پڑی، اور جب سامنے نگاہ گئی تو اس کی خوف سے آنکھیں پھٹ گئیں۔ روحی بیگم نے اپنی 5 بیٹیوں کو شاپنگ کے پیسے دیے تھے۔ ندا سارے کے سارے ایک ہی رنگ کے لال جوڑے لے آئی۔ روحی بیگم حیران تھیں کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ندا کو تو لال رنگ ہی نہ پسند تھا۔ رات 2 بجے ماہم کی کسی کے بولنے کی آواز پر آنکھ کھلی تو سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس رکھی کرسی پر ندا کو بولتے پایا۔ لال لباس میں سر پر دوپٹہ لیے ہوئے فل میک اپ میں وہ کسی سے شرما کر ندا کو باتیں کرتا دیکھ کر ماہم کا خوف سے برا حال ہو گیا تھا۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اٹھ کر ندا کے پاس جائے۔ اس نے اپنی برابر میں لیٹی عائشہ کو آہستگی سے اٹھایا۔ عائشہ اٹھ کے ندا کے پاس گئی۔ کمرے کی لائٹ جلا کر اس نے ندا کو غور سے دیکھا جس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ ندا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ اٹھو یہاں سے۔ عائشہ ندا کو اس حال میں بیٹھے دیکھ کر غصے سے بولی، تمہیں نظر نہیں آ رہا میں اپنے دلہا سے بات کر رہی ہوں؟ اندھی ہو کیا؟ جاؤ جا کر سو جاؤ۔ ندا چیختے ہوئے بولی۔ اس شور سے علینا زوہا کی بھی آنکھ کھل گئی۔ یہ ندا آپی کو کیا ہو گیا؟ علینا زوہا کا خوف سے بازو پکڑتے ہوئے بولی۔ روحی بیگم بھی گھبرا کر کمرے میں آ گئی تھی۔ کیا شور مچا رکھا ہے اس وقت تم لوگوں نے؟ امی دیکھے نا، آپ کے داماد آئے ہوئے ہیں اور یہ سب بدتمیزی کر رہی ہیں۔ ندا ناراضگی سے بولی۔ احمد سلام کریں امی کو۔ ندا اپنے برابر میں نادیدہ ہستی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ السلام علیکم ساس جی۔ بھاری مردانہ آواز پر روحی بیگم چکرا کر گر گئیں۔ کل رات سے روحی بیگم ندا کو لے کر پریشان اور خوفزدہ تھیں۔ عرشہ صاحب سے انہوں نے کسی روحانی بزرگ کو ندا کو دکھانے کے لیے کہا تھا۔ آج ندا کو لے کر ان بزرگ کے پاس پہنچے تھے۔ ابھی ان بزرگ نے اس پر پڑھ کر پھونکا ہی تھا کہ ندا بھاری مردانہ آواز میں چیخی، خبردار میری دلہن کو کچھ کہا، میں اس کا دولہا ہوں، میں نہیں چھوڑوں گا اس کو۔ یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو گئی۔ عرشہ صاحب آپ گوشت نہیں لائے؟ کچن میں کھڑی روحی بیگم بولیں۔ ارے آج صبح ہی تو لایا ہوں بیگم،
ارشد صاحب ٹی وی دیکھتے ہوئے بولی۔ فریج سے گوشت غائب تھا۔ روحی بیگم پریشان کھڑی ہوئی تھیں۔ رات پیاس کی شدت سے روحی بیگم کی آنکھ کھلی تو کمرے میں پانی ختم دیکھ کر وہ کچن میں آ گئیں۔ کچن سے آتی عجیب آواز پر ان کے قدم ٹھٹک سے گئے، مگر سامنے کے منظر نے ان کے پیروں تلے سے زمین ہی کھینچ لی تھی۔ ماہم فرش پر بیٹھی گوشت کو دونوں ہاتھوں سے نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ اس کے منہ سے کھاتے ہوئے بلیوں جیسی گراہٹ اور آنکھوں میں بلیوں جیسی چمک تھی۔ منہ ہاتھ پر لگے خون کو وہ اب ہاتھ سے چاٹ رہی تھی۔ روحی بیگم منہ پر ہاتھ رکھ کر خوف سے اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ روحی بیگم کو یوں کمرے میں آتا دیکھ کر ارشد صاحب کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے سانس بحال کرتے ہی میاں کے گوشت گزار سارا معاملہ کر دیا۔ دونوں میاں بیوی اس نئی افتاد سے بہت بری طرح سے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ رات 12 بجتے ہی ندا باہر جانے کے لیے چلانے لگتی کہ مجھے جانے دو، میرا دولہا بلا رہا ہے۔ دوسری جانب ماہم کچا گوشت کھانے کے لیے مچلتی رہتی تھی۔ روحی بیگم نے فریج کو تالا لگا دیا تھا۔ امی، مجھے روز خواب میں مائرہ آپی دکھتی ہیں۔ وہ مجھے ایک گندی گلی میں کھڑی ہو کر بلاتی ہیں۔ عائشہ اپنی ماں سے روتے ہوئے بولی، میں تنگ آ گئی ہوں، روز رات وہ مجھے خواب میں بلاتی ہیں۔ روحی بیگم خوفزدہ سی اپنی تیسری بیٹی کو دیکھ رہی تھی، مائرہ ان کی بھانجی، جن کی وفات کو 10 سال ہو گئے تھے۔ اس پر کچھ اعصابی اثرات ہو گئے تھے اور انہی اثرات نے ان کی جان لے لی تھی۔ زوہا بیٹا، گھر سمیٹ لو، دیکھو کس قدر پھیلا ہے۔ روحی بیگم ابھی گھر آئی تھیں۔ آج وہ صبح سے تینوں بیٹیوں کو ان کے روحانی علاج کے لیے لے کر گئی ہوئی تھیں۔ ارشد صاحب بھی آفس گئے ہوئے تھے۔ ارے زوہا بیٹا، سمیٹ لو، روحی بیگم تھکن سے چور صوفے پر لیٹتے ہوئے بولیں۔ اچھا، سمیٹتی ہوں۔ زوہا کی آواز پر وہ چونک کر اس کو دیکھنے لگی، مگر زوردار آواز پر وہ اچھل کر بیٹھ گئیں۔ ایک ہاتھ سے زوہا کرسی اٹھا کر رکھ رہی تھی۔ اتنی جان زوہا میں کیسے آ گئی کہ وہ اتنا بھاری صوفہ اٹھا کر رکھ رہی تھی؟ روحی بیگم خوفزدہ سی زوہا کو دیکھتے ہوئے چیخیں، زوہا، یہ کیا کر رہی ہو؟ امی جان، گھر سمیٹ رہی ہوں، مردانہ آواز میں زوہا بولتی ایک ایک ہاتھ سے چیزیں اٹھا کر ادھر ادھر کر رہی تھی۔ روحی بیگم نے زوہا کا خوف سے ہاتھ پکڑا تو اس نے ایک ہاتھ سے ماں کو دھکا دیا، جس پر وہ کافی دور جا گری تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورے گھر کا فرنیچر اٹھا کر ادھر ادھر پھینکنا شروع کر دیا تھا۔ روحی بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ اب سب سے چھوٹی بیٹی علینا ہر وقت چیختی رہتی کہ کوئی مجھے مار رہا ہے، کوئی پکڑ رہا ہے۔ ارشد صاحب اور روحی بیگم دنوں میں بوڑھے لگنے لگے تھے۔ 5 بیٹیوں کی اذیت نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ بہت سی جگہوں سے علاج کروانے کے باوجود کوئی فرق نہ آیا تھا۔ اب رات 12 بجتے ہی ندا باہر گیٹ کی طرف دوڑ لگاتی کہ احمد آ گئے۔ ماہم گوشت کھانے کے لیے چلاتی۔ عائشہ خواب سے ڈر کر چیخیں مار کر اٹھ جاتی کہ مجھے جانے دو، مائرہ آپی باہر کھڑی ہیں۔ زوہا پورے گھر کا فرنیچر اٹھا کر پھینکنے لگتی اور علینا یہ کہہ کر چیختی رہتی کہ مجھے چھوڑ دو، مت پکڑو مجھے۔ ارشد صاحب اور روحی بیگم 5 بیٹیوں کو سنبھالتے سنبھالتے نڈھال ہو جاتے۔ فجر ہوتے ہی 5 بے ہوش ہو کر گر جاتی۔ کیسی ہے آپ کی بیٹیوں کی طبیعت؟ برابر والے فلیٹ سے مہوش بیگم آئی ہوئی تھیں۔ بس ویسی ہی ہے، روحی بیگم اتنا کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ ایک بات پوچھوں، برا نہ مانیے گا، آپ کی بیٹی کسی احمد کا نام لے کر رات کے وقت چیختی ہے۔ پتہ نہیں کون احمد ہے مہوش، میں جانتی ہوں میری بیٹی کی زندگی میں کوئی احمد نام کا نہیں تھا، پر جب سے یہاں آئے ہیں تب سے یہ کہہ کر وہ اپنے آنسوؤں کو روکنے لگی۔ مہوش بیگم ہمدردی سے روحی بیگم کو دیکھنے لگیں، جن کی آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے واضح دکھائی دیتے تھے۔ پر میں جانتی ہوں احمد کون ہے۔ مہوش بیگم کی بات پر روحی بیگم چونک کر مہوش کو دیکھنے لگی۔ نفیسہ کے شوہر کا انتقال بہت پہلے ہی ہو گیا تھا۔ اس کے 5 بیٹے تھے، سب سے بڑا احمد، پھر روحیل، علی، نومی اور سب سے چھوٹا شان۔ نفیسہ اسی فلیٹ میں عرصے سے مقیم تھی، اپنے 5 بیٹوں کے ساتھ۔ پوری بلڈنگ کو بڑی محبت تھی نفیسہ کے بیٹوں سے، وہ 5 بھی سب کا بہت خیال رکھتے تھے۔ نفیسہ اپنے بڑے بیٹے احمد کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی تھی اور پھر انہیں ندا نامی لڑکی اپنے بڑے بیٹے احمد کے لیے پسند آ گئی۔
پوری بلڈنگ احمد کی شادی کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ بارات والے دن ایک ہی گاڑی میں پانچوں بھائی ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ روہیل گاڑی چلا رہا تھا، چاروں مل کر احمد کو چھیڑ رہے تھے۔ احمد کی خوشی بھی دیکھنے والی تھی۔ گاڑی میرج ہال سے اب تھوڑے ہی فاصلے پر تھی کہ سامنے آتے آئل ٹینکر سے ٹکرا گئی۔ ایک دھماکہ ہوا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ ایک کوہرام مچ گیا تھا۔ ایک ہی گھر سے 5 میتیں ایک ساتھ اٹھیں تو نفیسہ غش کھا کر گر پڑی۔ ہر آنکھ اشکبار تھی۔ تھوڑے ہی دن بعد نفیسہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کا دل اس بڑے صدمے کو سہارا نہیں دے پا رہا تھا۔ مہوش بیگم آنکھوں میں آتی نمی کو صاف کرتے ہوئے بولیں۔ ان کو وہ پانچوں آج بے تحاشا یاد آ گئے تھے۔ مہوش بیگم کے میاں ہی ایک بزرگ کو لے کر روحی بیگم کے گھر آئے تھے۔ پورے گھر کو دیکھنے کے بعد وہ لڑکیوں کے کمرے میں بیٹھ گئے۔ سب خاموش بیٹھے تھے۔ آنکھیں بند کیے وہ قرآنی آیات پڑھ رہے تھے کہ ندا میں سے آتی مردانہ آواز پر انہوں نے آنکھیں کھول دیں اور اب وہ ندا کو دیکھنے لگے تھے۔ احمد تم جاؤ اس کو چھوڑ کر یہاں سے۔ بزرگ کے بولنے پر وہ بولا، میں نہیں جاؤں گا، یہ میری دلہن ہے اور ہم بھی نہیں جائیں گے یہاں سے، یہ ہمارا گھر ہے اور ہمارا کمرہ ہے۔ باقی 4 لڑکیوں میں سے بھی مردانہ آوازیں ایک ساتھ برآمد ہوئی تھیں۔ دیکھو تم لوگوں کا اب اس دنیا میں کوئی کام نہیں، تم پانچوں ان کو چھوڑ دو۔ تم لوگوں کی موت حادثاتی تھی، اس میں ان بیچاریوں کا کیا قصور؟ تم لوگ تو سب سے اتنی محبت کرتے تھے، پھر اپنی موت کا بدلہ ان سے کیوں لے رہے ہو؟ تم لوگوں کی موت اسی طرح لکھی ہوئی تھی، اس میں ان کا کیا قصور؟ اب یہ گھر تمہارا نہیں ہے، ان کا ہے، ان کو سکون سے رہنے دو۔ تم لوگ تو اتنی محبت کرنے والے تھے، مت کرو ایسا۔ تھوڑی ہی دیر میں یوں لگا جیسے پانچوں لڑکے رونے لگے ہوں۔ ہم جا رہے ہیں، اللہ حافظ، یہ کہہ کر پانچوں لڑکیاں بے ہوش ہو کر گر گئیں۔ آج اس واقعے کو 5 سال ہو گئے۔ ندا اور ماہم کی شادی ہو گئی ہے۔ اب کچھ دنوں بعد عائشہ اور زحا کی بھی شادی ہونے والی ہے۔ سب بہت خوش ہیں اور پھر کبھی اس فلیٹ سے کسی کی چیخوں کی آواز سنائی نہیں دی۔